اسی طرح کیا ہے بنگلہ دیش نے، وہ ریلیجن کو انوالو ہی نہیں ہونے دے رہے سیاست میں، پالیٹکس میں میں، اور یہی ساتھ کہہ رہا ساتھ ہوں، ویسے بات ہونا پاپولیشن کو انہوں نے بہت کم کیا ہے. جب جی پاکستان جی سے وہ علیحدہ ہوئے تھے اس وقت تو ان کی پاپولیشن زیادہ تھی نا، اب ان کی بہت کم ہے ہم سے، ہم ان سے آبادی سے بھی آگے نکل گئے ہیں. بالکل انہوں نے عورتوں کو امپاور کیا ہے نا. بالکل. السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان. ویورز، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور مفکر، مصنف، شاعر، قلمکار، رائٹر، تھنکر، آتھر اور بہت ساری ان کی بکس مارکیٹس میں بھی آ چکی ہیں، جناب ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب. آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جنرل باجوہ نے اپنی آخری سپیچ میں کہا کہ پولیٹیکل فیلئر تھا 1971 سقوط ڈھاکہ، یہ جو سیاسی وہ فیلئر نہیں تھا، مطلب یہ سیاسی فیلئر تھا، ملٹری فیلئر نہیں تھا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب جنرل باجوہ نے جاتے ہوئے کوئی تو شوشہ چھوڑنا تھا نا، اور وہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت پریزیڈنٹ جنرل محمد یحییٰ خان تھے. جی. جو لوگوں نے ملٹری ایکشن وہاں پہ کیا 25 مارچ کو، وہ جنرل یحییٰ کا آرڈر تھا. میرے خیال سے جنرل ٹکا خان شاید وہاں پہ انہوں نے یہ آرڈر کیری آؤٹ کیے، جنرل نیازی، اور یہ سارے لوگ تو ملٹری کے ہیں. تو ٹھیک ہے، فیلئر ہے پولیٹیکل، وہ کیا کہتے ہیں، پارٹیز کا ایک دوسرے کے ساتھ اگری نہ کرنا، لیکن اس کے اندر ملٹری کا پورا رول تھا. وہ 12 پوائنٹس کے بنیاد پہ جیتے ہوئے الیکشن کو کامیاب نہیں تھے ہونا دیں. میرا آرگیومنٹ ہے کہ بھی اگر 12 پوائنٹس پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں تھے تو اس پہ الیکشن کیمپین آپ نے کرنے کیوں دیا؟ یو کوڈ ہیو بینڈ کہ یہ 12 پوائنٹس جو ہیں، جو ایک سال آپ لوگوں کو کہیں گے کہ ایسا نیا بنے گا پاکستان، اگر پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا تو اس کو بین کر دیتے تاکہ عوامی لیگ کوئی اور رستہ ڈھونڈتی الیکشن جوڑنے کا. تب تو آپ نے بین نہیں کیا، صرف یہ کہا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی. تو اس میں اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہی کیا کہ 2 کرنسیز ہوں گی جو میوچلی کنورٹ ہو سکیں گی، کیونکہ ان کا الزام تھا کہ ہماری جو دولت ہے جوڈ سے اور ادھر سے، وہ یہ ویسٹ پاکستان لے جاتا ہے اور اس علاقے میں وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ادھر نہیں ہوتی. تو اس قسم کے اور بھی تھے. وہ اپنی ایک فوج، ایک پیراملٹری فورسز بھی رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ پاکستان کا جو ڈیفنس ڈاکٹرن ہے وہ ویسٹ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ایسٹ پاکستان کے لیے تو ہم نے کبھی کوئی تیاری کی نہیں تھی. تو بالکل ان کے مناسب پوائنٹ تھے، اور اگر نہیں تھے تو یحییٰ خان صاحب بین کر دیتے نا کہ اس پہ الیکشن نہیں ہو سکتا. جب آپ الیکشن ہونے دیتے ہیں اینڈ دا پارٹی گیٹس اے مینڈیٹ، اور آؤٹ آف 300 elected seats, they had 160. So they had all the right to form the new government of Pakistan. وہ نہیں بننے دی گئی، اور اس میں پولیٹیکل فورسز کا بھی رول ہے. مسٹر بھٹو از انوالوڈ ڈیفینیٹلی، جماعت اسلامی از انٹرسٹڈ انوالوڈ ڈیفینیٹلی، بٹ موسٹ سرٹنلی ہو واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ جنرل محمد یحییٰ خان اینڈ ہز جنرلز اراؤنڈ ہم. تو ملٹری ایکشن تو انہوں نے کیا نا. تو ہاؤ کین، جب باجوہ صاحب کا یہ بیان کوئی وقت نہیں رکھتا ایک جینوئن انالیسس کے لیے. ٹھیک مینز نتھنگ. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو آئے روز کوئی نہ کوئی مقدمات FIRs بنائی جاتی ہیں، تو اسی طرح شیخ مجیب الرحمان کے اوپر بھی ان کے بھی گھر کا گیٹ توڑا گیا دھان منڈی میں، اور ان کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. تو کیا کوئی ملتی ہے ریزمبلنس اس وقت کے شیخ مجیب الرحمان اور اب عمران خان کے؟ دیکھیں، عمران خان کوئی ملٹری کے پالے ہوئے تو نہیں نا تھے. وہ تو اپنی ایک لانگ کریئر ہے ان کا سیاست میں ایز این عوامی لیگ ینگ لیڈر. وہ جو پہلی ایجیٹیشن ہوئی تھی مارچ 1948 میں، جب انہوں نے اردو جا کے جناح صاحب نے ڈکلیئر کر دی تھی ایز دا اسٹیٹ اور نیشنل لینگویج آف پاکستان، اس میں بھی وہ انوالو تھے. اور سو ہی واز ایکچولی اے پولیٹیشین، اور وہ اپنی سیاست کی وجہ سے الیکٹ ہو کے آئے. کوئی ملٹری نے تو پروموٹ نہیں نہ کیا، یہ میں کہہ رہا ہوں. سر اسی طرح کیا ہے بنگلہ دیش نے، وہ ریلیجن کو انوالو ہی نہیں ہونے دے رہے سیاست میں، پالیٹکس میں میں. یہی کہہ رہا ہوں، ویسے بات ہونا
پاپولیشن کو انہوں نے بہت کم کیا ہے. جب پاکستان سے وہ علیحدہ ہوئے تھے اس وقت تو ان کی پاپولیشن زیادہ تھی نا, اب ان کی بہت کم ہے ہم سے, ہم ان سے آبادی سے بھی آگے نکل گئے ہیں. بالکل, انہوں نے عورتوں کو امپاور کیا ہے نا. بالکل, اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر یونس کا اور باقی بھی کچھ لوگوں نے بہت مدد کی, غریب عورتوں کو 100 200 روپیہ دے کے کہا تو آپ ایک چھوٹی سی اپنی بزنس شروع کر دیں, اور وہ جب بزنس انہوں نے کی, ان کو انکم آنی شروع ہوئی تو لوگوں نے بچے پیدا بھی کرنے شروع کر دیے, کیونکہ 2 انکم سے ہاؤس ہولڈ کا جو اکانومی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ بالکل. آپ بھی دیکھیں, ہم جو پڑھ لکھ گئے ہیں تو بچے اگر ہم پیدا کرتے ہیں تو وہ 2-3 ہی کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو پورا چانس دینا ہوتا ہے ایجوکیشن کا, آگے بڑھنے کا. ہاں جی, تو جن کے پاس کوئی کل کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں ہے, ان کے پاس ایک ہی ہے پیار جو ایک بیوی دے سکتی ہے خاوند کو, اس میں سے بچے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں. آپ نے زندگی میں ان کو کسی اور چیز کو انجوائے کرنے کا چانس نہیں دیا, نہ وہ کبھی کسی پارک میں جاتے ہیں, نہ وہ کبھی جا کے کوئی فلم دیکھ سکتے ہیں. خیر اب تو فلموں کا دور ختم ہو گیا ہے, وہ سنیماؤں کا, میں تو پرانی بات کر رہا ہوں. کچھ بھی ان چاروں کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے. ایک ہی جگہ پہ, چھوٹی سی جگہ پہ جب آپ رہتے ہیں تو the only relaxation is being with your wife. میں آپ کی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا سر, وہ جابز دے رہے ہیں اپنی خواتین کو, ویمن کو, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بینظیر انکم سپورٹ کے اوپر ان کو لگا رہے ہیں. یعنی ان کو بزنس نہیں دے رہے, کچھ اس طرح جابز نہیں دے رہے, بھیک کے اوپر لگا رہے ہیں. فرق دیکھیں, سوچ دیکھیں کتنی, مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ 7ویں صدی کے ویلیوز کو ٹائم لیس اٹرنل مانتے ہیں تو پھر یہی ہوگا. ٹھیک, وی آر ناٹ 7th century مکہ مدینہ فار گڈ اینڈ بیڈ, وی آر ان دا 21st century. یہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, ہم ایک انڈک سویلائزیشن کا حصہ ہے. ہماری مسلمان بائی ریلیجن ہے, ہمارا کلچر جو ہے اس میں پنجابیت ہے, سندھی بھی ہے, پختون ہماری جو ہماری اسپونٹینٹی ہے اس کو ہم مانتے نہیں. ہم صرف ایک عربائز اسلام کی بات کرتے ہیں, اور وہ عرب آپ کو تھوکتے بھی نہیں آپ کے اوپر. سو وی آر اے شیم لیس پیپل, وی ٹرائی ٹو بی تھنگس وی آر ناٹ, اور جو ہم ہیں اس کو ہم ڈینائی کرتے ہیں. تو ہماری تو پوری سائیکالوجی ٹوسٹڈ ہے نا. ہم نے اس دھرتی کے ساتھ کوئی پیار نہیں کیا. آپ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ پنجابی ہیں. آر یو پنجابی؟ یس. سو ایم آئی, میں لاہور کا بھی ہوں. لیکن پنجاب انڈیا سے آئے ہیں نا, انڈیا سے. آپ انڈیا سے آئے ہیں, ہم تو لاہور کے ہیں اوریجنلی. آپ پنجاب اسمبلی کے اندر پنجابی میں یار تقریر نہیں کر سکتے. یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ آپ اپنی زبان میں تقریر نہیں کر سکتے. جی, پہلے تو بین تھا, اب آپ کو اسپیکر سے اجازت دینی پڑتی ہے. میں تو اس اسمبلی کو نہیں مانتا جہاں پہ میں پنجابی میں نہیں بات کر سکتا. سر فرق یہی ہے ڈاکٹر صاحب, فرق یہ ہے کہ بنگالی ہیں وہ ایک قوم ہے, ہم بٹ گئے ہیں قبیلوں میں, صوبائیت میں. مجھے پتا ہے وہ سارے, لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ ہماری اسٹیٹ اس کو پروموٹ کرتی ہے بھیا.